آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، میں اپنے گفتگو کا آغاز جو کل ایک خبر چلی اور مجھے، کیونکہ میں گلگت بلتستان ہوں اور مجھے کسی نے بھیجی کہ وہ دو چور جماعت ہے، وہ شور مچا رہی ہے اور اپنا شکست وقت سے پہلے تسلیم کر چکی ہے، کہہ رہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہاتھ اٹھا کے ان کو بتا دو، یہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان کا ہے، اور وجہ دھاندلی نہیں ہے جو آج آپ نے الیکشن سے پہلے شور مچانا شروع کر دیا، جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے۔ دھاندلی نہیں، میں عوام سے سوال کروں گا اور ان کے جواب آپ کو بتائیں گے کہ دھاندلی نہیں، آپ کے کرتوت آپ کی شکست کی وجہ بنے گی۔ میرے پاکستانیوں، میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائے، تو حکومت ان دو جماعتوں نے کی، کیا آپ کو آئینی حقوق انہوں نے دیے؟ کیا دیے؟ آپ سب نے مجھے جواب دینا ہے کہ کیا جو مفت اور بہترین علاج تھا، جو دعویٰ تھا، جو وعدہ تھا، کیا گلگت بلتستان کے ہر فرد کو مفت علاج کی سہولت انہوں نے دی؟ کیا آپ کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کے لیے میڈیکل کالجز، یہاں پہ یونیورسٹی، یہاں پہ کالجز تعمیر کیے؟ آپ دریا کے کنارے رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ہر گھر کو صاف پینے کا پانی دیا؟ کیا آپ کے بچوں کو روزگار دیا؟ تو یہ بے شرم پھر گلگت بلتستان میں کیا کرنے آئے ہیں؟ سنیے، جو آپ دو جماعتیں ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے اوپر مسلط تھے، آپ نے صرف عوام کو لوٹا ہے، ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں کیے، اور یہی آپ کی شکست کی وجہ ہے۔ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے 15 تاریخ سے پہلے میرے پاکستانیوں، بلغار کے غیرت مند لوگوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتو گے۔ اور میرے پاکستانیوں، جو آپ کا مطالبہ تھا سب سے بڑا، میں ایک جو اقدام عمران خان نے، ابھی گلگت بلتستان میں تحریک انصاف نے الیکشن نہیں جیتی تھی، ہماری یہاں پہ حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے بڑے مطالبات تھے وہ کون سے عمران خان نے کیے؟ آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے۔ میرے پاکستانیوں، مبارک ہو گلگت بلتستان کے نوجوانوں، وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان خود کیا۔ دوسرا، آئینی حقوق چاہیے۔ اب آئینی حقوق ان کا بنیادی حق ہے، آپ کو انشاءاللہ تمام آئینی حقوق ملیں گے۔ تیسری چیز کہ جو خیبر پختونخوا میں عمران خان نے کیا تھا کہ ہر شہری کے لیے، چاہے وہ ہماری بہنیں ہو، مائیں ہو، بیٹیاں ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، سب کے لیے 100% مفت علاج۔ اور مفت علاج کیسا کہ صرف سرکاری اسپتال میں نہیں، میرے پاکستانیوں، سب کو ایک کارڈ ملا، اور وہ صحت انصاف کارڈ کا مطلب کہ آپ کے اس کارڈ کے ذریعے 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ تک کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی چلے جائے، وہ کارڈ سے آپ کا علاج بالکل مفت ہوگا۔ تیسرا، اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو ان کو احساس ہی نہیں ہے، ابھی جو علی امین گنڈاپور صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے صرف لوٹا ہے، اور لوٹا کتنا ہے کہ پیٹ بھی خراب ہو جائے تو لندن علاج کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ جو پیٹ کی خرابی پہ لندن کا رخ کرتے ہو، وہ آپ کے لیے کیسے اسپتال بنائیں گے؟ اس وقت گلگت بلتستان میں جس اسپتال کے اوپر کام کا آغاز ہوا، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں ہوا، عمران خان نے کیا۔ تو
جب میں یہ بات کرتا ہوں میرے ان عام لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم عام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو حرام کی کمائی پہ چلتے ہو، جو حرام کی کمائی جس کے پیٹ میں ہو، ان کو ان باتوں کا احساس اس لیے نہیں کہ وہ تو باہر علاج کرتے ہیں. لیکن میرے پاکستانیوں خود سوچے، جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے بیماری آ جائے اور بڑی بیماری آ جائے تو ایک چھوٹا دکاندار، ایک تنخواہ دار، ایک دیہڑی دار، ایک ریڑے والا، ایک رکشے والا، ایک ڈرائیور کس طرح اپنا علاج ان اسپتالوں میں کرے گا؟ کس طرح وہ مہنگے مہنگے جو بل لیے جاتے ہیں وہ ادا کرے گا؟ اسی لیے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کے ہر شخص کا علاج مفت ہوگا. پھر تیسرا میرے پاکستانیوں، ایک اور بہت عام چیز، یہ جو آپ نے مطالبے کیے تھے اور مجھے کہا گیا کہ اس بینر کے اوپر بھی کچھ مطالبے رکھے گئے ہیں. میرے پاکستانیوں سنیے، یہ تعلیم آپ کا بنیادی حق، یہ صاف پینے کا پانی آپ کا بنیادی حق، یہ سڑکیں گلی کوچے یہ آپ کا بنیادی حق، یہ معیاری تعلیم آپ کا بنیادی حق. اگر یہ انہوں نے نہیں دیا تو ان چوروں کے ڈاکوں کے جیبوں میں گیا ہے. یہ بڑے مطالبے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم نے ترقی کا سفر شروع کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ تو بنیادی کام ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ تو حکومتوں کا فرض ہے. انشاءاللہ یہ تو ہم کریں گے. لیکن ایک اور چیز میں پوچھتا ہوں کہ سی پیک کی بڑی بات ہوتی ہے، نام سنا ہے سی پیک کا؟ کوئی کام دیکھا ہے سی پیک کا؟ یہاں پہ دیکھا ہے؟ تو میرے پاکستانیوں یہ بے شرم یہاں پہ لینے کیا آئے ہیں؟ کہ سی پیک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان سے. کہاں سے ہوتا ہے؟ سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے. لیکن جب میں یہاں کی عوام سے پوچھتا ہوں، جب میں ان سے سوال کرتا ہوں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر بزرگ یہ کہتا ہے کہ سی پیک کا صرف نام سنا ہے، یہاں پہ کوئی کام نہیں دیکھا. میرے پاکستانیوں سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے. سی پیک کے بڑے منصوبوں کا حق گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے. اور عمران خان نے کیا کیا کہ آپ کے لیے تو انڈسٹریل زون ہی نہیں رکھا تھا، آپ کے لیے تو اکنامک زون ہی نہیں رکھا تھا. عمران خان نے اس کا اعلان نہیں کیا، اس کو سی پیک میں شامل کیا، زمین کا تعین کیا، سیکشن 4 لگا، انڈسٹری لگے گی، کاروبار بڑھے گا اور آپ کو روزگار ملے گا. مقبول داس پہ زمین کا تعین بھی ہو گیا اور انشاءاللہ یہاں پہ سیکشن 4 بھی لگ گیا. تو میرے پاکستانیوں ان کی حکومتیں تھی، ان کی تھی نہ حکومتیں، نون اور پی پی کی حکومتیں تھی، تو آپ کو حق نہیں دیا. عمران خان نے کہا کہ سی پیک کا آغاز گلگت بلتستان سے، سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان، تو سی پیک پہ سب سے پہلا حق گلگت بلتستان کا. میرے پاکستانیوں دوسری چیز کہ سیاحت اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں آپ کو مثال دوں گا. یہ نہیں کہ یہاں پہ ایک پرچی والا آیا ہوا ہے، وہ روزانہ پرچی ہلاتا ہے، پرچی لہرا کے کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبہ بناؤں گا. وہ بے شرم 50 سال سے اس پرچی میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں کوئی مثال نہیں دے سکتا. اگر آپ کو مثالیں دینے لگے کہ گلگت بلتستان کو کیسے بنائیں گے تو ان کی آج کہاں پہ حکومت ہے؟ سندھ میں. کہاں پہ حکومت ہے؟ تو سنیے، میں آتا ہوں ترقیاتی کاموں کے اوپر پھر، لیکن سندھ میں حکومت ہے تو مثال کہاں کی پیش کرنی چاہیے؟ سندھ کی. تو سب سے زیادہ غربت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ تو سب سے زیادہ بھوک سے اموات کہاں پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ غذائی قلت کے شکار بچے کہاں پہ ہیں؟ وہاں پہ 500 تک ہر سال سپتمبر میں بچوں کو خوراک پورا نہیں ملتا، غذائی قلت کی وجہ سے اموات ہوتے ہیں بچے. وہاں پہ خواتین کو پورا خوراک نہیں ملتا، سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. اور یہ بھی سنیے کہ سب سے زیادہ بند سکول کہاں پہ ہیں؟ سب سے زیادہ گو سکول کہاں پہ ہیں؟ اور ایسا کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پہ سکول ہے
استاد نہیں. کون سا؟ جہاں پہ اسپتال ہے ڈاکٹر نہیں. جہاں پہ گودام ہے گندم نہیں. جہاں پہ پانی سمندر کے کنارے لوگ پانی نہیں ملتا ان کو، وہ کون سا علاقہ ہے؟ تو کچرے کا ڈھیر انہوں نے قائد کے شہر کو بنا دیا. اور یہ سارا پیسہ کہاں پہ چلا گیا؟ ابو زرداری کے جعلی اکاؤنٹس میں. اور میرے پاکستانیوں فکر نہ کرو، پاکستان میں انشاءاللہ وفاقی حکومت نے تو جو انہوں نے پاکستانیوں کو لوٹا ہے اس کا تو ہم احتساب کریں گے ہی. لیکن مجھے پتا چلا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے عمران خان کی وفاق میں، صوبے میں جن کی حکومت تھی 2 سال میں کتنا پیسہ ہم نے ان کو دیا تھا؟ 46 ارب روپیہ. اور یہ 46 ارب روپیہ کہاں پہ گیا؟ تو فکر نہ کرو میرے پاکستانیوں، یہ NRO والے NRO مانگ رہے کہ یہ چوری کا پیسہ معاف کر دو. انشاءاللہ میرے پاکستانیوں آپ سے میرا وعدہ ہے کہ گلگت بلتستان کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے، ان کے پیر سے نکالیں گے. میرے پاکستانیوں خوبصورت علاقہ ہے، یہاں پہ سیاحت کو فروغ دے دیں. یہاں پہ آپ کے ہر گھر والوں کو روزگار بھی مل جائے گا، ان کا کاروبار بھی چل پڑے گا، آپ کی معیشت بھی چلے گی، آپ کے بچوں کو روزگار بھی ملے گا. میرے پاکستانیوں ہم نے جو خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بنی اور عمران خان کو سیاحت سے، آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان اور جو گانچا کا یہ جو علاقہ ہے آپ کا، یہ جو ضلع ہے، عمران خان بہت پہلے سے یہاں پہ آتے رہے ہیں. عمران خان کو سیاحت کے فروغ کا بڑا جو پرائرٹیز ہے عمران خان کے، اس میں سے ایک سیاحت کا فروغ ہے. ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، ہم نے سیاحت کے فروغ کے کام شروع کیے اور صرف 1 سال میں جو خیبر پختونخوا میں سیاح آئے تھے 2 ملین سیاح ٹورسٹ خیبر پختونخوا آئے. تو میرے پاکستانیوں سیاحت کے فروغ کے جو پروجیکٹ ہم نے وہاں پہ کیے، انشاءاللہ گلگت بلتستان کو ہم پرائرٹی پہ، خوبصورت علاقہ ہے، پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ لے آئیں گے، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کو روزگار ملے گا، یہاں پہ خوشحالی آئے گی. انشاءاللہ یہ بھی ہمارا منصوبہ ہے. پھر ایک اور، میں نے آپ سے باقی سوال تو کیا، آپ نے کہا انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو ذرا یہ بتائے کہ انہوں نے آپ کو بجلی دی؟ بجلی دی؟ یہ بھی نہیں دی. انہوں نے تو کہا تھا کہ اندھیرے مٹا دیے، وہ نہیں ہے وہ مجھے کیوں نکالا. لندن بیٹھا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں پورا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو آپ پانی سے سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا کر سکتے ہیں. میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہم نے کالام میں اس وقت میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا، ہم نے درار خوڑ میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا، ہم نے مٹلتان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا، ہم نے چترال میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگائے، ہم نے در میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگائے. یہ کیا مثال دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا لوٹا، وہاں پہ اتنا لوٹا، یہاں سے اتنا لوٹا، لندن لے کے گئے. میرے پاکستانیوں انشاءاللہ یہاں پہ جو آپ کا ہر جگہ پہ پانی ہے، رننگ واٹر ہے، انشاءاللہ یہاں خیبر پختونخوا کی طرح آپ کو ماحول دوست بجلی بھی ملے گی، سستی بجلی بھی ملے گی اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگا کے آپ کے بچوں کو یہاں پہ روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں ایک اور چیز، میں سی پیک کی بات کر رہا تھا، یہاں پہ بابو سر ٹاپ سال کے 7-8 مہینے بند رہتا ہے، برباری ہوتی ہے. اب یہ بڑا منصوبہ ہے گلگت بلتستان کا، انہوں نے اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. یہ میری وزارت کے انڈر آتا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی ہے، فیزیبلٹی بھی کام شروع ہوا ہے، سال کے 12 مہینے آپ کا یہ راستہ کھلا رہے گا. پھر KKH کا ایک اور منصوبہ ہے، اور میں ایسے پروجیکٹ اعلان نہیں کر رہا جو مستقبل میں کرنے ہیں. آپ کہیں کہ کیوں، میں کیوں اعلان نہیں کر رہا؟ وہ پہلے سے وہ دو جو ہے وہ کرپٹ زرداری کا بیٹا اور وہ جو نااہل سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو نواز شریف کی بیٹی خود جلسازی میں پکڑی گئی تھی، یاد ہے نا؟ میرا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں. تو وہ دونوں وہ پہلے سے رو رہے ہیں کہ دانلی ہو رہی ہے، دانلی نہیں ہو رہی، آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ ہار رہے ہو. تو میرے پاکستانیوں، میں آپ سے مستقبل کی وعدے نہیں کر رہا،
وہ پروجیکٹس بتا رہا ہوں جو آلریڈی ہم منظور کر چکے ہیں. KKH کا منصوبہ, کراکورم ہائی وے, آپ لوگوں کے اسلام آباد بھی جانا ہوتا ہے, پنجاب بھی جانا ہوتا ہے, ملک کے باقی حصوں میں جانا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا کاروبار بڑھے گا, آسانی ہوگی, سیاحت میں اضافہ ہوگا. یہ پروجیکٹ انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, میری وزارت میں ہے اور ہم نے اس کو بھی منصوبہ ڈال دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور آپ لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے گلگت بلتستان کو. ہم نے شندور سے چترال سے سوات موٹر وے, یہ منصوبہ بھی الحمدللہ ہم نے آلریڈی PSDP میں ڈال دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ امیر بادشاہ, اور یہاں پہ میں ڈیم بن رہے ہیں اس وقت. ڈیم بنیں گے تو روزگار کس کو ملے گا؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اس وقت تقریباً امیر بادشاہ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن ایک اور چیز کہ پہلے بھی 2012 میں عطاباد لیک کے ساتھ لوگوں کا جو زمین گئی اس میں لوگوں کو آج کے دن تک معاوضہ نہیں ملا تھا. میرے پاکستانیوں, وہ میری منسٹری کے انڈر تھا. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس کے 66 کروڑ روپے جو عوام کا بنتا تھا, بورڈ نے اس کی منظوری دے دی. ان کو بھی معاوضہ ملے گا. جو ڈیم کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ معاوضہ ملے گا میرے پاکستانیوں. پھر اس کے بعد میرے پاکستانیوں میں ہائیڈرو پروجیکٹ پہ کام شروع ہو گیا, اور ایک ہنزل جو ہمارا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا, آپ کو مبارک ہو, اس کا ٹینڈر بھی لگ چکا ہے اور اس کے اوپر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے. تو میرے پاکستانیوں, میں آتا ہوں, آپ سے چند باتیں کروں گا. دیکھیے, آپ لوگوں نے انشاءاللہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو آپ نے تحریک انصاف کو کامیاب بنانا ہے, اور آپ لوگوں کی یہ آواز پورے پاکستان میں ایسی پہنچ چکی ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو روزگار ملا, آپ کو تعلیم ملی, آپ کو علاج ملا, آپ کو صحت کی سہولیات ملے؟ یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں ملی کہ چوروں اور ڈاکو کی حکومت تھی. تو میرے پاکستانیوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دانلی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ہار چکے ہیں کیونکہ تحریک انصاف والے دانلی کر رہے ہیں. آپ دانلی کر رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ آپ سب ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے, عمران خان سے محبت ہے, آپ کا فیصلہ ہے, عمران خان سے محبت ہے, انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. لیکن میرے پاکستانیوں میں ایک اور بات کرتا ہوں جس پہ میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں, جب میں یہاں پہ آیا اور میں سکردو سے آپ کے سیاچن کے دامن تک اور پورا علاقے یہاں پہ گھوما, میں جب دیکھ رہا تھا اتنا خوبصورت علاقہ, اتنا پوٹینشل, اور پیسہ بھی ان کے پاس, بجٹ بھی ان کو ملا, پیسہ بھی ان کو ملا, لیکن یہ باقی کچھ نہیں. یہ تو سڑکوں کا وعدہ کرتے تھے نا. یہ نواز شریف تو کہہ رہا کہ میں سڑکیں بنا رہا ہوں, تو یہاں پہ ایک سڑک بھی کیوں نہیں بنائی؟ ان لوگوں کے صحت کو فروغ کیوں نہیں دیا؟ یہاں پہ پانی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیوں نہیں لگائے؟ میرے پاکستانیوں, یہ تو آپ کا حق ہے, یہ تو آپ کو ملے گا, لیکن لڑائی اس سے بڑی ہے. لڑائی ہے آپ کے بچوں کی مستقبل کی. لڑائی ہے کہ جو 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کا خون چوسا, آپ کے بچوں کی آنکھوں سے خواب چینے, آپ کے جو یہاں پہ بزرگ ہیں, کتنا ٹائم گزرا اسی امید پہ ووٹ دیتے آئے کہ ہمارے بچوں کی تقدیر بدل جائے گی. ہمارا وقت تو گزر چکا, لیکن انہوں نے خواب چینے, انہوں لوگوں کے مستقبل کو تباہ کیا, لوگوں کے مستقبل کو تاریک بنا دیا. اور کس مقصد کے لیے بنا دیا ذرا سنیے. لعنت ہو ایسے لوگوں پہ, لعنت ہو جو جن کے پیٹ میں یہ پیٹ ہے یا کنواں سمجھ میں نہیں آتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کا نعرہ یہ ہو, ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھے, ایک کہتا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ نہیں کہتا کہ نہیں کھاتا قوم کا پیسہ, کہتے کہ کھاتا ہے لیکن لگاتا بھی ہے. اور زرداری والے کہتے ہیں کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, مطلب اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کرپٹ کر دیتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے آپ کی ترقی کا پیسہ چوری کیا, انہوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا. اور جب یہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ چور اور ڈاکو جو ہوتا ہے, جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوتی ہے, جو حرام کا پیسہ کھاتا ہو, جو اپنے بچوں کو حرام کا رزق کھلاتا ہو, وہ ان میں خودی نہیں ہوتی, ان میں غیرت نہیں ہوتی, ان میں بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی,
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا میں کوئی ایسی قیادت نہیں تھی جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کے ایوانوں میں آواز گونجتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز ہوتا ہے, ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہوتی ہے, اسلام کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی بات ہوتی ہے, تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے کیونکہ خوددار قیادت ہے. میرے پاکستانیوں, گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے کہ انہوں نے لوٹا تھا. سپریم کورٹ کے 5 ججز کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے, یہ جھوٹا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نواز شریف اور یہ ٹبر جو ہے خود مفرور بیٹھا ہوا ہے, قوم کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا پیسہ چوری کیا ہے اس کے لیے سڑکوں پہ نکلو. او بے شرم, اتنی غیرت ہے, اتنی غیرت ہے تو آ جاؤ. یہ پاکستانی آپ کو جیل میں ڈالیں گے, آپ کی جگہ جیل ہے, زرداری کی جگہ جیل ہے. آپ نے قوم کو لوٹا ہے. اور میرا آخر میں آپ سے ایک اور وعدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو اللہ نے گلگت بلتستان کا وزیر دیا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب, گلگت سے اسکردو تک کہیں پہ بھی کسی سے بھی پوچھے, بہت سارے وزیر گلگت بلتستان کے رہے ہیں, لیکن ایسا وزیر نہیں رہا کہ جو کہ گلگت بلتستان کو اپنے حلقے سے زیادہ ٹائم دیتا ہے, اپنے حلقے کی طرح اس کو رکھتا ہے. تو میرے پاکستانیوں, میرے پاکستانیوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پیچھے تک ماشاءاللہ جو جذبہ میں نے دیکھا ہے, آپ نے 15 تاریخ سے پہلے میں اپنے کینڈیڈیٹ کو کہتا ہوں آپ بڑے خوش قسمت ہو جو آج جو عوام کے اندر جذبہ, جوش, جو جنون جس بڑی تعداد میں یہ نکل آئے ہیں, انہوں نے 15 سے پہلے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن جو آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں نے تحریک انصاف کو اور ہمیں اور مجھے جو محبت دی ہے, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ آپ نے صرف اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب نہیں کیا, صرف آپ کے یہ نمائندے نہیں ہوں گے, میں بھی انشاءاللہ گلگت بلتستان کا نمائندہ بن کے ہر جگہ پہ آپ کا مقدمہ لڑوں گا. اجازت چاہوں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ جس طرح ہمارے قائد نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا, تو میرے گلگت بلتستان کے لوگوں, آپ کا بھی انشاءاللہ ہم صحیح نمائندگی کریں گے, ہر جگہ پہ آپ کا مقدمہ لڑیں گے اور آپ کا سر بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آخر میں ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھا کے سامنے, آپ نے 15 تک کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ نے بلے پہ ٹپا لگانا ہے, آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. یہ جو رو رہے ہیں پہلے سے شکست تسلیم کر چکے ہیں, آپ نے اب کیا کرنا ہے, اس لیڈ کو مزید بڑھانا ہے, لیڈ کو مزید بڑھانا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ مراد سعید اور علی امین گنڈاپور اور آپ کے نمائندے کی طرح آپ نے خود کینڈیڈیٹ بننا ہے. آپ نے گلی گلی, ہر گھر, ہر جگہ پہ آپ نے ان کی نمائندگی کرنی ہے. عمران خان کا ترجمان بننا ہے, سفیر بننا ہے. اور انشاءاللہ جب 15 تاریخ آئے گا تو پھر ایک ہی منظر دیکھنے کو ملے گا کہ ٹپے پہ ٹپا, ٹپے پہ ٹپا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان عمران خان, پاکستان عمران خان. شکریہ جی.